بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستو، آپ ایمان کے ارکان کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے ارکان ایمان میں سے دو کا ذکر اس سے پہلے والے سبق میں ہو چکا ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ان دو چیزوں پہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں بحث کی تھی۔ اب جو ہے تیسری چیز جس پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اس کا آج ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3 جو ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اجمالی ایمان رکھیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں اتاری تاکہ حقوق اللہ کو رسول اپنے امتوں کے سامنے بیان کر دیں اور اسی کی عبادت کی طرف بلائیں۔ ان کتابوں پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے واجب ہے، ان کتابوں پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے ہم پر واجب ہے جن کتابوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن کریم ان ساری کتابوں میں سب سے افضل ہے اور سب پر خاتم ہے، یعنی سب پر اپنے آخری کتاب ہونے کی مہر ثبت کرنے والی ہے۔ جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید اترا تمام نبیوں اور رسولوں پر خاتم النبیین کی مہر ثبت کرنے والے ہیں، یہ قرآن ان ساری کتابوں پر گراں اور ان پر مہیمن ہے اور ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کتاب کی اتباع اور پیروی ہر امت پر واجب اور ضروری ہے۔ اسی کے حکم کا ماننا ہر ایک پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن اور انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اتارا ہے تاکہ ان سب کے درمیان اسی سے فیصلہ کرے، اور اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے شفا بنایا ہے اور اس میں ہر چیز کی نہایت صاف وضاحت موجود ہے۔ اس میں ہر چیز کی نہایت صاف وضاحت موجود ہے اور یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اسی کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، یہ آیت سورہ النحل کی ہے، آیت نمبر ہے 89۔ ترجمہ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ہوئی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں تفصیلی جانکاری، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، ایک تو اجمالی، ایک تفصیلی۔ اجمالی تو ایسے ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتاب بھیجی ہوں گی اور جو بھی کتاب اللہ نے بھیجی ہے ان سب کو ہم مانتے ہیں، چاہے ان کے نام ہمیں معلوم نہیں، چاہے ان کی ڈیٹیل تفصیلات اور زیادہ معلومات ہم کو ان کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ نے کتابیں بھیجی اپنے نبی اور رسولوں پہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ تو اجمالی۔ تفصیلی، جو کتابوں کے نام قرآن و حدیث میں موجود ہے، اب وہ کتاب کس نبی کو دی اللہ نے، تو اس کو تفصیل سے جاننا ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اللہ نے، زبور جو ہے داؤد علیہ السلام کو دیا، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور قرآن ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو ان کو اس تفصیل سے جاننا ہے کہ یہ کتاب کس کو اللہ نے دیا تھا۔ اور آخر میں جو کتاب آئی سب سے آخر میں وہ ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے۔
جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، ایسے ہی قرآن جو ہے آخری کتاب ہے۔ قرآن ہی پہ ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن ہی پہ ہم کو چلنا ہے، قرآن کے علاوہ کسی کتاب پہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب آج جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، وہ کینسل ہو چکی ہے، ان میں ہیر پھیر بھی لوگوں نے کر دیے، تو ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ عمل جو ہے ہمیں قرآن شریف پہ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے، چوتھا رکن ہے، وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ ہم پر واجب ہے، چوتھا رکن ہم پر واجب ہے کہ ہم رسولوں پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لائیں۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس رسول بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور اپنی امت کو صحیح دین کی دعوت دینے والے تھے۔ سو جس نے ان کی بات مان لی اور ان کی تعلیم پر عمل کیا وہ کامیاب اور جنت کا مستحق ہوا، اور جس نے ان کی تعلیمات سے روگردانی کی اور انہیں جھٹلایا وہ ناکام اور ندامت اٹھانے والا ہے۔ ان تمام بھیجے گئے رسولوں میں سب سے افضل اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ ترجمہ: ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ ان تمام رسولوں میں سے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام حدیث میں ثابت ہے، ان تمام رسولوں پر ہم تفصیل سے ایمان لانا واجب ہے، جیسا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم۔ اور ہمارے نبی افضل الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ کہ رسولوں پہ بھی ایمان لانے وہی بات ہے، اجمالی اور تفصیلی۔ اجمالی طور پہ تو ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے وہ سب برحق تھے، سب نے اپنی ڈیوٹی انجام دیا اور سب نے اپنا کام پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے ڈیٹیل ہم کو معلوم ہے، کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن نہیں بھی معلوم ہے تو ہم کو ماننا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا پیغام اپنی امت تک صحیح طور پہ پہنچا کے وہ چلے گئے۔ لیکن ایک ہے تفصیلی ایمان، جن نبیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، جن کے نام ہیں اور جن کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، تو ہمیں وہ سب کو بھی جاننا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کو اللہ نے کتابیں دی تھی، تو پورے تفصیل کے ساتھ جس کے تفصیلات ہمیں معلوم ہے قرآن و حدیث میں، تو ان کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے، اور جن کا ڈیٹیل نہیں ہے ان کو اجمالاً اور صرف نام کے ساتھ جو ہے ہم کو انہیں مان لینا ہے، اجمال کے ساتھ بس۔ تو یہ ہوئی اسلام کا چوتھا رکن، اور آج کا سبق ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔